السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ یہاں آ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ بیٹھ جا بیٹے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے تلاوت کی، قرآن کے سننے کی، قرآن کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور آپ کو قرآن کی محبت میں آنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ اللہ کے کرم کی بات ہے۔ اب جن بہنوں نے ماشاءاللہ یہ 20 دن قدر کی نگاہ سے انہوں نے دیکھے ان 20 دنوں کو، اور وہ پابندی کرتی رہیں اور آتی رہیں، قرآن کو سنتی رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب سے بھی نواز دیا۔ وہ مشقت آنے کی، جو تھوڑی سی مشقت تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ فی الحال جو ہماری مشقتیں ہیں گرمی کی، وہ سب ختم ہونے والی ہیں۔ اس کا جو اجر ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور وہ نام اعمال کے اندر محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، اور وہ ملے گا۔ میرے رب کا وعدہ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی بھی وہ اس کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، اور ذرہ برابر برائی بھی وہ اس کے سامنے کر دی جائے گی۔ تو جب کھلنے والے ہیں سب کچھ، لہٰذا بندہ یہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں اپنے آپ کو جمانے کی، جوڑنے کی کوشش میں لگا رہے، اللہ سے توفیق مانگتا رہے، اور توفیق کے ساتھ کوشش میں لگا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، ہمارا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے، بندوں کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، مشکل سے مشکل۔ الحمدللہ یہ 20 دن کا، یہ تقریباً 21 دن کا جو ہمارا کارواں چلا، بڑی خیر خوبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ قرآن کے حلقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 20 دن ہمارے رمضان کے ہمیں گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بھی مرحمت فرما دی۔ میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی قد افلح من تزکا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ میرے مائیں اور بہنیں توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی ہے اس کے اندر کامیابی کا پروانہ دیا ہے، کامیابی کا پروانہ عطا فرمایا ہے۔ تو کامیاب کون ہے؟ کس کو ملا؟ اس کو بڑا اوپر جا کے بڑا بھی چھے دیکھ کیا ہو جائے۔ قد افلح من تزکا، یہ آیت میں نے تلاوت کی۔ کامیاب وہ ہوا جو جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اب تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ دل کی صفائی کا نام ہے۔ تزکیہ صفائی ستھرائی کا نام ہے، اپنے دل کو صاف کرنے کا نام ہے۔
اس کا نام ہے تزکیہ۔ تو کامیابی کا مدار جو فرمایا گیا ہے وہ تزکیے پہ ہے، اور کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اب تزکیے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا مطلب ہے تزکیے کا؟ جس پہ کامیابی کا دار و مدار ہے، جس پہ آدمی کو کامیابی ملنے والی ہے۔ اور آج دیکھیں آپ، پوری دنیا کے اندر کامیابی کے لیے ہر کوئی دوڑ رہا ہے۔ میں بھی کامیابی کے لیے دوڑ رہا ہوں، آپ بھی کامیابی کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ ہر مرد اور عورت کامیاب ہونا چاہتی ہے، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا جین، سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیابی کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں۔ تو کیا ہے کامیابی؟ کس پر ہے کامیابی؟ کب ملے گی کامیابی؟ تو کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مومنوں کو، مسلمانوں سے اللہ نے فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ کامیاب ہوگا جو اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اب تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کیا ہے؟ دل کو صاف کیا۔ دل کو صاف کرنا کیا ہے؟ جیسے ہم اپنے چہروں کا میک اپ کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے چہروں کے اوپر پاؤڈر لگاتے ہیں، جیسے ہم اپنے چہروں کے اوپر قسم قسم کی کریمیں لگاتے ہیں، چہرہ خوبصورت نظر آئے، اس کا کالا پن ختم ہو جائے اور سفیدی اچھل کے سامنے آ جائے، اس کے لیے ہم چہرے کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا تزکیہ کرو، جیسے چہرے کو سجانے کی کوشش بندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے دل کو سجائے، اپنے دل کا تزکیہ کرے، اپنے دل کا تزکیہ کرے۔ اور دل کا تزکیہ کیا ہے؟ دل کو کیسے، کن چیزوں سے صاف کرے؟ تو دل کے اندر بھی کچھ چیزیں میلا کچیلا آ جاتا ہے، کچھ چیزیں دل کے اوپر بھی میل دل کے اوپر بھی جم جاتا ہے۔ اور وہ دل کا میل کیا ہے؟ وہ دل کا میل ہے تکبر، وہ دل کا میل ہے گھمنڈ، وہ دل کا میل ہے بغض، وہ دل کا میل ہے حسد، وہ دل کا میل ہے کینہ، وہ دل کا میل ہے بیر رکھنا۔ یہ دل کے میل ہیں جو دل کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور تزکیے کو کیا فرمایا؟ دل کے میل کو صاف کرنے والا کامیاب ہوگا۔ آج آپ اگر غور کریں تو پوری دنیا کے اندر پوری انسانیت ایک بات کو لے کر بیٹھ گئی ہے، اور وہ ہے تکبر۔ بندہ بندگی کو بھول کر خدائی پہ آ گیا ہے۔ آج ہم خدائی پہ آ گئے ہیں، ہم یہ بھول گئے کہ ہم بندے ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے۔ خدائی اس کی ہے، بادشاہی اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، فیصلے کا دن اس کا ہے، وہ فیصلہ کرے گا، وہ امتحان لے گا، وہ آزمائش کرے گا، وہ حساب و کتاب کرے گا، وہ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دے گا، وہ جزا دے گا، وہ سزا دے گا۔ یہ ہم بھول گئے۔ آدمی تکبر کے چکر میں پڑ کر اللہ کے خوف کو بھول گیا، اللہ کی رضا کو بھول گیا، اللہ کے حساب کو بھول گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گیا۔ اور ایک بات یاد ہے کہ اس کو بس ایک بات یاد ہے، میری آرزویں، میری خواہشات، بس اسی کے جھمیلے میں پڑ کر آدمی نے اللہ کی مرضیات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ سب سے بری چیز جو بار بار ہمارے سامنے آ کر اللہ کی نافرمانی کرنے پہ ہمیں کھڑا کر دیتی ہے، وہ چیز ہے ہماری نفس پرستی، وہ چیز ہے ہماری انانیت، وہ ہے ہمارا تکبر، جس میں آج اکثر انسانیت غرق ہو چکی ہے۔ اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ ذرہ برابر بھی، حدیث میں آقا نے کہا ہے، ذرہ برابر بھی جس دل کے اندر گھمنڈ ہوگا، تکبر ہوگا، اپنی بڑائی ہوگی، وہ جنت میں جانے کی بات تو دور ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ کیوں ہم اسلام پہ نہیں چلتے؟ کیوں ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے؟ کیوں ہماری زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے؟ کیوں ہماری شادیوں کے اندر سنتیں نہیں ہیں؟ کیوں ہم رسم و رواجات پہ تلے ہوئے ہیں؟ کیوں ہمارا پیسہ بیجا برباد ہوتا ہے، دین کے لیے برباد نہیں ہوتا؟
دین کے لیے نہیں لگتا، بیجا برباد ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے ہمارے بیکار کاموں میں لگ جاتے ہیں لیکن دین کے اوپر نہیں لگتے. کیوں؟ انانیت کا جھگڑا، تکبر. کیا تکبر ہے؟ پیسہ جو میرا ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کروں؟ میں اس سے اچھا جوتا خریدوں گی، میں اس سے اچھے کپڑے خریدوں گی، میں اس سے اچھا موبائل خریدوں گی، اپنے بچوں کو بہترین بڑے قیمتی قیمتی چیزیں خرید کے دوں گی، لیکن کبھی اس بات کی فکر اور توفیق نہیں ہوئی، کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ میں اس کے ذریعے سے اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتی ہوں. نہ ہم نے کبھی کوشش کی. تو ہمیں تکبر سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اور تکبر سے اپنے آپ کو نکالنے کے بعد ہی کامیابی کا مدار ہم کو حاصل ہوگا. اوپر کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ دل کی اصلاح پر ہے. اور یقین مانیے کہ جب دل سدھر جائے گا، سنور جائے گا، تو پھر انسان سدھر جائے گا، سنور جائے گا. انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، حدیث میں آقا نے فرمایا اگر وہ سدھر جائے تو پورا انسان سدھر جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا انسان بگڑ جائے. اور آج دلوں کا حال بگڑا ہوا ہے. ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت، ہمارے دلوں کے اندر تکبر خوب بھرا ہوا ہے. ہم مولانا کی بات کیوں سنیں؟ ہم دین کی بات کیوں سنیں؟ ہم کسی کی بات کیوں سنیں؟ میں اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتی ہوں، میں اپنی منمانی کرنا چاہتی ہوں. یہ بات آ گئی جس کی وجہ سے آدمی بندگی کو بھول گیا، وہ اپنی حقیقت کو بھول گیا، وہ اپنی شان کو، اپنی ذات کو، اپنی اوقات کو بھول گیا. اللہ نے ہمیں نور سے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں آگ سے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے. یہ ہماری ذات ہے. اللہ نے انسان کو آگاہ کرنے کے لیے بنایا. من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں نطفے سے بنایا، ایک گندے قطرے سے بنایا. اللہ فرما رہا ہے تاکہ ہمارا تکبر ختم ہو جائے، ہم اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. پھر اللہ نے ہمیں سنوارا، بہترین سنوارا. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کے لیے ہمارے لیے آسانی فرما دی. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تمہاری یہ ہے، تمہاری پیدائش اس طرح ہوئی، تمہیں بنایا اس طرح گیا، تمہیں بنانے میں یہ چیزیں کار فرما ہوئی، تم مٹی سے بنے. اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، کیوں بتایا ہمیں؟ تاکہ ہم اپنی ذات کو سامنے رکھیں کہ ہم آگ سے نہیں پیدا ہوئے، نہ ہم نوری ہیں نہ ناری ہیں، ہماری ذات میں خاکی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو مٹا کر، اپنے آپ کو جھکا کر، اپنے آپ کو عاجز اور نادم رہ کر زندگی گزارنے کا مطالبہ اللہ کی طرف سے. لیکن نہیں ہے. آج انسانوں کو دیکھیں، انانیت کا جھگڑا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تکبر کا جھگڑا پوری دنیا کے اندر عام ہے. اور یہی چیز ہے جو انسان کو شریعت پہ چلنے نہیں دیتی، کسی کی سننے نہیں دیتی. وہ موت کی یاد سے غافل ہو گیا، وہ دنیا کمانے کے پیچھے لگ گیا کہ خواہشات پوری ہو جائیں. خواہشات کیوں پوری کرنا ہے؟ تاکہ دنیا دیکھے کہ فلاں کیسا کامیاب آدمی ہے، فلاں کے پاس کیسی گاڑی ہے، فلاں کے پاس کیسا گھر ہے، فلاں کے پاس کیسا بنگلہ ہے، فلاں کے پاس کیسے کیسے قیمتی قیمتی کپڑے، موبائل، گھڑی ہے. یہ تکبر یہ آدمی کو غارت کر دے گا، آدمی کو ہلاک و برباد کر دے گا. لیکن اس مرض کے اندر پوری انسانیت الا ماشاء اللہ سب کے سب اس میں شریک ہیں. کسی کو اصلاح کی فکر نہیں ہوتی کہ میرے دل کے اندر سے یہ تکبر ختم ہو جائے، یہ انانیت جو میرے اندر آئی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے. ورنہ اگر ختم نہیں ہوگی فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ٹھکانہ ہوگا متکبرین کے لیے. تکبر کرنے والوں کا انجام بڑا خطرناک ہے. آج ہم جس کمزور بدن کے ساتھ تکبر کر رہے ہیں، ہمارا بدن کیا ہے؟ بڑا کمزور ہے. قوم عاد، قوم سمود کیا تھے ان کے بدن؟ پہاڑوں جیسے بدن،
پہاڑوں کے اندر ناخنوں سے گھر بناتے تھے، وہ سب تھا۔ فرعون کے پاس کیا نہیں تھا؟ دولت کے خزانے تھے، طاقت تھی، حکومت تھی۔ قارون کے پاس کیا دولت کم تھی؟ اس کے خزانے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا ان اللہ لا يحب الفرحین۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اذ قال لقومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ وہ اس کو مال ملا، اس کو جائیدادیں ملی، اس کو پونجیاں ملی، اس کو خزانے ملے، اور اتنے خزانے ملے اس کو کہ اس کے خزانے لے کر آنے والے بڑے بڑے خچر ہوا کرتے تھے۔ کئی خچر صرف چابیاں اس کے خزانوں کے لے کر چلتے تھے، اتنے خزانے تھے۔ اترانے لگا، اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، اترایا۔ اس کو زکوٰۃ دینے کی بات اس کے سامنے آئی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تو اس نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام تراشی کی۔ آج بھی جب لوگوں سے زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور ایک مدرسے کا سفیر، ایک مدرسے کا کام کرنے والا خادم قرآن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر الزام ڈالتا ہے، وہ اس کے اوپر الزام لگاتا ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہی نمرود اور قارون والا کام کر رہا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے اس کو بچنا ہے تو جو لینے آیا ہے اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خود اپنی زکوٰۃ اپنی ذمہ داری سے ادا کرتے۔ اس نے، قارون نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا، ایک عورت کو کھڑا کر دیا، اس کو پیسے دیے اور کہا کہ ایسے ایسے کہنا فلاں مجلس میں جب موسیٰ علیہ السلام واعظ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ کر رہے ہیں، یہ عورت کھڑی ہو گئی، موسیٰ زنا کے بارے میں پوچھا کیا گناہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایسا ایسا گناہ ہے، اور اگر کوئی نیک کرے تو اس کے لیے نہیں ہے، انہوں نے کہا اس کے لیے بھی ہے۔ تو یہ عورت کہنے لگی آپ نے جو کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نعوذ باللہ اس نے الزام ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا تو اس کو ہیبت طاری ہو گئی۔ عورت نے کہا کہ موسیٰ آپ تو پاک پیغمبر ہیں، آپ پاکیزہ ہستی ہیں، مجھے ان لوگوں نے پیسے دیے تھے آپ کو رسوا اور بدنام کرنے کے لیے، میں توبہ کرتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر صدمہ پہنچا تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ زمین تیرے حوالے، تو جو چاہے کر اس کے ساتھ، قارون کے ساتھ۔ اللہ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین قارون کو نگل جا۔ قارون کو زمین نے نگلا، قارون روتا رہا، پکارتا رہا، چلاتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور نگل جا، اور نگل جا، یہاں تک کہ زمین مکمل اس کو نگل چکی، اور آج تک بھی وہ زمین میں دھسا جا رہا ہے، دھسا جا رہا ہے۔ تک اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آج کتنا اتراوا ہماری زندگیوں میں ہے، شادیاں کریں گی اتراوے کے لیے، کپڑے پہنیں گی اتراوے کے لیے، رسم و رواجات کریں گی اتراوے کے لیے۔ کتنا اتراوا زندگی کے اندر، گھروں کو بنانے میں اتراوا، گھروں کی نمائش میں اتراوا۔ کبھی سوچا نہیں میرا رب اتراوا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تکبر دل میں بسا ہوا ہے۔ لوگ دیکھیں کتنا پیسے والا ہے، لوگ بولیں کتنی دولت والا ہے، کیسا خرچہ کرنے والا ہے، اس کے لیے تو ایسا تکبر ہمیں غارت کر دے گا، ہمیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، ہمارے اندر سے تکبر ختم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ جس نے اپنے دل کو صاف کیا، اپنے دل سے تکبر کو ختم کیا، وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی۔ تکبر ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے۔ اللہ کی عبادت نہ کرنا تکبر ہے، اپنی بندگی کو بھولنا تکبر ہے، خدا کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کرنا تکبر ہے، اور اس سے بڑا تکبر اور کوئی نہیں۔ اس تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں،
अपने आप की हिफाजत कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते रहिए और अल्लाह का जिक्र कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला हमारे कपड़ों को, हमारी चेहरों को कि कौन कितना गोरा है, कौन कितना काला है नहीं देखते। अल्लाह ताला माल को नहीं देखते, अल्लाह ताला हमारे सूरतों को और हमारे दिलों को देखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को देखते हैं और हमारे अमाल को देखते हैं, अल्लाह सूरतों को और मालों को नहीं देखते। अल्लाह के पास दिल का एतबार है कि किसका दिल कितना साफ सुथरा है, किसका दिल कितना अच्छा है, किसका दिल कितने लोगों के लिए खैर व फिक्र करता है, किसका दिल लोगों के लिए कितना अच्छी सोच रखता है। अल्लाह ताला ऐसे दिलों के ऊपर प्यार भरी नजर डालते हैं और उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। लिहाजा ये दिल की बीमारी आज हर कोई इसके अंदर आम मुब्तला है, लिहाजा अपने दिल से इस बीमारी को खत्म करने की जरूरत है, वरना याद रखें हम कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में पैसे वाले हो जाएंगे, दुनिया में सब कुछ कहलाएंगे, लेकिन आखिरत में हम कामयाब नहीं बन सकते। आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार दिल को बनाने पर है, दिल की मेहनत पर है। जिसका दिल बन गया, जिसने अपने दिल को बना लिया, जिसने अपने दिल को मुनज़्ज़ा किया, जिसने अपने दिल को पाक साफ कर लिया, जिसने अपने दिल के ऊपर मेहनत की, वो होगा कामयाब। तकब्बुर से पाक करने को कहा, हसद से पाक करना, जलन से पाक करना, एक दूसरे की बुराइयों से दिल को पाक करना, दिल के अंदर हकारत ना हो, किसी बहन को कभी हम हकारत की नजरों से न देखें, हर एक की इज्जत करने वाले बन जाएं, हर एक का एहतराम करने वाले बन जाएं, इंसानियत का दर्स देने वाले, इंसानियत से प्यार मोहब्बत करने वाले बन जाएं। ये अल्लाह ताला का हमसे मुतालबा है। अल्लाह चाहते हैं कि हम आपस में मिलकर प्यार से मोहब्बत से रहें, इंसानों की कदर हमारे दिलों के अंदर आ जाए। ये अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ने इंसान को तकरीम वाला बनाया, इकराम वाला बनाया, एहतराम वाला बनाया, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में इंसानों का इकराम नहीं, हमारी जिंदगी में इंसान का एहतराम नहीं है, तो फिर हम कैसे इंसान हुए? खुद इंसानों का हम इंसान एहतराम नहीं करते। बहरहाल अपने दिलों से तकब्बुर को खत्म करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसे खत्म नहीं होगा, ये अनानियत का झगड़ा ऐसे नहीं मिटेगा। ये अनानियत खत्म करने के लिए कोशिश और फिक्र करनी पड़ेगी, उसके लिए वक्त लगाना पड़ेगा, उसके लिए काविश करनी पड़ेगी, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमारे अकाबिरीन ने अपने दिल को बनाने के लिए खूब मेहनत की थी, सालों मेहनतों में लगे रहे, तब जाके दिल बना। लेकिन आज सूरत को तो सजाने की फिक्र है, बेटे अब अंदर जाओ, सूरतों को सजाने की तो फिक्र है, लेकिन हमारे दिलों को सजाने की फिक्र हमने कभी नहीं की। हमने दिलों को सजाने की, बनाने की, संवारने की, निखारने की फिक्र नहीं की। माल कमाने की फिक्र की, घर बनाने की फिक्र की, कपड़े संवारने की फिक्र की, चेहरा संवारने की फिक्र की, सजाने की फिक्र की, लेकिन दिल को संवारने की फिक्र नहीं की। याद रखिए, दिल संवरेगा तो सब कुछ संवरेगा, दिल बिगड़ेगा तो सब कुछ बिगड़ेगा। और आज हमारे दिल बिगड़े हुए हैं, हमारे दिलों के अंदर खोट है, हमारे दिलों के अंदर चोर है, हमारे दिलों के अंदर कमीनापन है, हमारे दिल नरम नहीं है, हमारे दिलों के अंदर नफरतें हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला का अजाब हम पर मुसल्लत है। किस्म किस्म की बातें, रोजाना एक एक मुसीबत हमारे ऊपर सवार होती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों के अंदर बिगाड़ है। मालदार को क्या हो गया कि वो गरीबों का ख्याल नहीं करता? क्यों नहीं करता? अनानियत का झगड़ा। वो कहता है कि मेरी शादी कैसे बुलंद होगी, मेरा किरदार कैसे बुलंद होगा। कोई मालदार गरीब को कर्ज नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं देता कि उसका तकब्बुर कैसे चलेगा, उसकी नाक बुलंद कैसे रहेगी। इसलिए सूद के बगैर वो पैसा नहीं खर्च करता। ये तकब्बुर को खत्म करो, तकब्बुर खत्म करो। तकब्बुर बहुत बुरी चीज है। अज़ाज़ील को तकब्बुर ने खत्म किया। तकब्बुर अज़ाज़ील राखार कर्द, वो जिंदा ने बंद।
तकब्बुर ने अज़ाज़िल को खार कर दिया, जलील और रुस्वा कर दिया। वो जिंदा ने नदानत गिरफ्तार, वो जिंदा ने लानत गिरफ्तार कर दो, और जिंदों को लानत में गिरफ्तार कर दिया। तकब्बुर ने अज़ाज़िल को खार कर दिया और जिंदों को लानत में गिरफ्तार कर दिया। ये तकब्बुर है, तकब्बुर है। तकब्बुर बहुत मलऊन चीज है। उससे अपने दिल को जिसने पाक कर लिया, उसकी जिंदगी आसान और संवर जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए अपने दिलों को साफ करने की कोशिश करें मेरे माई बहने। अल्लाह ताला दिल को देखता है और कामयाबी का मदार भी अल्लाह ने तज़किये पे रखा है। इसलिए अपनी इस्लाह की फिक्र में लगे रहें, अपनी कमियों पे नजर रखें। दूसरों की कमियों को आपको सुधारने के लिए नहीं भेजा गया है, आपको अपनी कमियों पे नजर रखना है। आपको अपने आप को संवारने की फिक्रों में लगे रहना है। आपको अपनी इस्लाह की कोशिश में, आपको अपनी इस्लाह की कोशिश में मुस्तकिल लगे रहना है, हमाजात लगे रहना है। हाँ, इसलिए मेरी माएँ और मेरी प्यारी बहनें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप और मैं भी उस वक्त कामयाब होऊंगा जब मैं अपने दिल को मेहनत से संवारूंगा, सजाऊंगा, और आप भी उस वक्त कामयाब होंगे जब हमारा दिल सुधर जाएगा। दिल को सुधारिए, इसलिए कि दिल साफ सुथरा होना चाहिए, इसलिए कि दिल के अंदर अल्लाह आता है, दिल अल्लाह की जगह है, दिल में अल्लाह ताला रहते हैं, इसलिए दिल को संवारने की जरूरत है। अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए। और आज की इख्तितामी मजलिस में मैं अल्लाह ताला का शुक्र करने के साथ साथ, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ, अपने बहुत ही ज़्यादा अजीज़ और बहुत ही मेहरबान वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल समद खान साहब मदज़िल्लहुल आली का भी शुक्र गुज़ार हूँ। ये जो कुछ भी बंदा कह रहा है, जो कुछ भी कहने के काबिल हुआ, ये सब हज़रत वालिद साहब की दुआओं की, मेहनतों की, लगन की बरकत से हुआ, और आपकी मिसाली शख्सियत की वजह से हुआ कि शायद ही दुनिया में किसी को आपकी तरह कोई बाप मिला होगा और वालिदा मोहतरमा की तरह कोई माँ नसीब हुई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मदरसे में भी अपने साथियों से ये बार बार कहता रहता हूँ कि जो सुकून मुझे बाज़ मरतबा मदरसे में भी नहीं मिलता, मुझे अपने घर में मिलता है। वो दीनी माहौल, वो दीनी फ़िज़ा, वो तरबियत का माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे घर को अल्लाह ने अता किया, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। क्या दीनदारी वाला माहौल अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाया। ऐसे नेक वालिदैन का मिल जाना, ये हमारे लिए बरकत और सआदत की बात है। ये सब कुछ वालिदा मोहतरमा और हज़रत वालिद मोहतरम की दुआओं और उनकी तवज्जुहात की बरकत से मुमकिन हुआ। उन्होंने जो फिक्रें की, उन्होंने जो वक्त लगाया, और उन्होंने जो हर मैदान में हमारा साथ दिया, उन्होंने हर वक्त हमें आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल था कि अल्लाह ताला ने ऐसा गिरामी कद्र वालिद अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया। क्या कब से अल्लाह ताला ने उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने हिम्मत अफजाई की, लिहाजा और माशाअल्लाह अल्लाह ताला उनसे काम भी ले रहा है। दो इदारे अल्लाह ताला दोनों की बरकतों से चला रहा है, और ये दोनों इदारे रोज़ाना फैज़ पहुँचा रहे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनका इदारा इसी तरह फैज़ इसका पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया के अंदर इसके फैज़ को अल्लाह तबारक व तआला जारी फरमा दे। आमीन। अल्लाह ताला हमें हमारे सुनने सुनाने को कबूल फरमाए।